قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات نہ ملنے پر اپوزیشن اراکین نے حکومت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے سارے بڑے وعدے تو پورے کر لیے، اب اپوزیشن کو ملکی حالات سمجھ کر اس مشکل وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمود جان بابر نے اپنے ان اراکین سے بات کی ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جو آج کل جن مسائل کا ملک کو سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت گمبھیر مسائل ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اس حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے اپنا کردار کافی حد تک ادا کر رہی ہے، لیکن آگے کسی بات کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، حق ادا کرنا فرض ہے اور ذمہ داری بھی ہے، یہ ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کوشش تو بھرپور ہونی چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ تو پھر آپ اور ایوان اقتدار ہیں، یا آپ ہی جج ہیں، عوام جج ہے اس بات کی۔ ماتا سینٹ کے دا احساس دے کہ دا ڈیبیٹنگ سوسائٹی دے مونگ اخبل خبر کو شور جوڑو، اخبل فرض پورا کو۔ اکثر وزیران نہیں، اتیا وزیران دے، اسٹیٹ منسٹران دے، ایڈوائزران دے، التا سو کم نہیں۔ تا مونگ تا یواز مونگ نہ بلکہ زمونگ چیئرمین سے ہم بار بار لیڈر آف ہاؤس سوئی کہ یار سا وزیران چرتا تلے دیں۔ اجی سے بھی وہ پلان ڈوٹو کو کراتا تھا، وہ ایچ دی وقت کی موجودہ دے ٹھول مسئلو فوری حل سے دیں۔ فوری حل دا دے کہ implementation of the decisions and the resolutions and observations of parliaments۔ وہ حکومت والے نہ کہیں، حکومت نہ کہی اس داتا تو دا حکومت وزیر نہ تپوسو کا وزیرانو سره خبرې کو او مونږ ته پته نشته، فیصله کیږي دلته اوګرا دے، نیپرا دے وغیرہ وغیرہ، دام دا حکومت جوڑ کر دے، آگے ذات سے انڈیپینڈنٹ نہ دے۔ جی جی سے ڈیر مہربانی۔ جی جیسا کہ حاجی عدیل صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت کے وزیر اس وقت اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، حکومتی جو سارے معاملات ہیں وہ منتخب نمائندگان اور جمہوری اس نظام کی بجائے جو ہیں وہ خود مختار اداروں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، اور حکومت ہر سوال کے جواب میں یہی کہتی ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ نیپرا نے کیا ہے یا اوگرا نے کیا ہے تو اس لیے حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ادارے خود مختار ہیں۔ پوزیشن والے جو شور مچا رہے ہیں، جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا ایشوز 2-3 سال سے جو ہم حکومت میں ہیں، ان کا مہنگائی ایشو نہیں تھا، کرپشن نہیں تھا، ان کا ایشو تھا 18 ترمیم میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کرنا، پریزیڈنٹ سے اختیارات لینا، اور یہ تمام چیزیں تھی جو اب ہم تمام مکمل کر کے ان کے جو باتیں تھے ہم نے مکمل کر دیا۔ مہنگائی زیادہ تر تو یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو ذخیرہ اندوز ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، جو چینی کا بحران ہے، وہ میرے خیال میں ان کو کنٹرول تمام پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اب یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے جیبوں سے ٹیکس نکال کر ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے، اور اس سے مہنگائی کم ہوگی، تو انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے۔ آئی تھنک یہاں پہ ہمیں پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے، وی شوڈ ریمین آپٹیمسٹک۔ فوری طور پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں پاور سیکٹر ریفارمز جو شروع ہوئے ہیں، جو پیپکو کی ڈسولوشن ہوئی ہے، وہ سارے یہی ہے نا کہ فسکل بیلنس آپ کا اٹین ہو سکے، جہاں سے آپ بلیڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ فوراً سٹاپ لگا سکیں، تو یہ ایک فوری اقدام ہے۔ دوسرا بھی ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا امینڈمنٹ ایکٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا، جس میں گورنمنٹ کی بورنگ 10% آف ریونیو ہو جائے گی، وہ بھی ایک انفلیشنری پریشر دیتا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات ہیں، کئی انسٹیٹیوشنل ہیں، کئی لیجسلیٹو ہیں، کئی آن دا گراؤنڈ، جیسے ابھی ود ان نیکسٹ 15 منٹس ECC کی جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھتے ہیں کس چیز کی امپورٹ کھولنے سے اگر آپ کی سپلائی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، تو یہ تو ایک آن گوئنگ ایکسرسائز ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ گزرے دنوں کی طرح آج بھی پارلیمنٹ کے ان ایوانوں میں حکومت کے حوالے سے یہی گلے شکوے اپوزیشن اور خود حکومتی اتحادیوں کے لبوں پر رہے کہ حکومت کے وزیر اپنے حلقوں اور پارٹیوں کے لوگوں کے کام کرنے کے علاوہ اور کسی جانب توجہ ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اس پارلیمنٹ اور خود ان عوامی نمائندوں کی حیثیت پر کافی فرق پڑ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فوری طور پر ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے کیا کرتی ہے۔ کیمرہ مین وحید یوسف کے ساتھ محمود جان بابر، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔